تعارف کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے MBA کیا اور ساتھ ہی جامعہ اردو کراچی سے، اس کے بعد اسلامی کلچر کیا، اور پھر میں ایک سرکاری ادارے میں وابستہ ہوں منصوب تفریح کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جتنا تحقیق کا کام کر رہا ہوں اور کی صحبت میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت گزرے اور تحقیق کے حوالے سے کچھ کام کر سکوں، اور الحمدللہ مختلف جامعات میں اسی طرح کے لیکچر دے رہا ہوں۔ جس موضوع پہ آج مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال ادبیس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کے پیغام کے مطابق اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ پیش کیا، جو تاریخ اور احادیث کی مختلف کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے بنیادی اصول متعین فرمائے: اسلامی عدل و انصاف، تعلیم و تربیت، جان و مال کا تحفظ، خواتین کے حقوق، شخصی آزادی اور غیر مسلموں کے حقوق، یکساں احتساب، تحفظ، غریب پروری اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ وغیرہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی شعبات ہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محاضرات سیرت میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے ہر قسم کے اخلاقی انحراف اور روحانی انحلال سے فرد اور امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا جامع، متوازن اور مربوط نظام رکھا ہے، جو اگر موجود ہو تو وہ خود کار انداز سے کام کرتا رہتا ہے اور ان انحرافات اور انحلالات سے امت کو محفوظ رکھتا ہے۔ انسان نے اپنی اجتماعی زندگی کی ترتیب و تہذیب کے لیے جو ادارے قائم کیے ہیں، ان میں ریاست کا ادارہ سب سے اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاست کی دراصل جو کلیدی حیثیت ہے وہ اس کا سیاسی نظام ہے، جس کے ذریعے اپنے ملک کے باشندے ایک باقاعدہ حکومت کی شکل میں اپنا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں اور اس سے قوت قاہرہ اور قوت نافذہ حاصل کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اسلامی دستور کی 10 بنیادیں تحریر کی ہیں۔ نمبر 1 حاکمیت الہی، نمبر 2 نظام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 تصور خلافت، نمبر 4 اصول مشاورت، نمبر 5 اصول انتخاب، نمبر 6 خواتین کے مناصب، نمبر 7 حکومت کا مقصد، نمبر 8 اولي الامر اور اصول نظام، اصول اطاعت، نمبر 9 بنیادی حقوق اور اجتماعی عدل، اور نمبر 10 فلاح عامہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں میرے نزدیک سب سے بہترین اس کی جو کوئی مثال بنتی ہے وہ مسلمانوں کا دور اولی ہے، جس میں حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق دین کو نافذ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پر میرے طریقے اور میرے بعد خلفائے راشدین کی پیروی ضروری ہے۔ سورہ حجرات اسلامی معاشرے کے آداب سکھاتی ہے۔ اس سورت پر عمل کر کے ایک بہترین فلاحی اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے اے لوگوں، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے باب میں لکھتے ہیں
کہ یہ آیت اسلام کے معاشرے کی قسط اول ہے۔ اس میں ان تمام باطل امتیازات کا قلع کما کر دیا گیا ہے جو انسانی معاشرے کو رنگ و نسل، زبان و دولت وغیرہ کی بنیادوں پر متحرک گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو اور تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت یا حکومت وغیرہ نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کا مقام زیادہ بلند ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ریاست کے قیام کے حوالے سے جو امور ترتیب دیے ان میں سے چند اہم امور یہ ہیں: اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق اور فرائض کا تعین فرمایا، مہاجرین مکہ کے قیام و تعام کا انتظام فرمایا، اللہ کی عبادت کے لیے مساجد تعمیر کرائے، مدینہ شہر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، عسکری اور دینی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، تعلیم و تربیت کا بہترین اہتمام فرمایا، ضروریات زندگی کی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا، شہر کی صفائی پر توجہ دی، سڑکوں پر درخت لگوائے، پینے کے پانی کا مستقل انتظام فرمایا اور مدینے کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اچھی حکمرانی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے تاکہ برائی معاشرے میں نہ پھیل سکے۔ حضور علیہ السلام نے جرائم کی روک تھام کے لیے سزا و جزا کا بہترین انتظام قائم کیا جس میں سب کے ساتھ یکساں احتساب کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملوں کو لیاقت، اہلیت اور استعداد کی بنیاد پر مناصب عطا کیے۔ حضور علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ آپ علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں تجارت کا مثالی معیار اور نمونہ پیش کیا اور تاجروں کو ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور دھوکہ دہی سے سختی سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے پہرے داری کا نظام بھی وضع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے خود شہر کا دورہ فرمانے کا بھی انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے رضاکار متعین فرمائے۔ ایک مسلمان ملک میں جمہوری نظام تشکیل دیتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور حضور علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع کو پیش نظر رکھ کر ہم کافی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے اس نے دوسروں کو خلیفہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگوں سن رکھو تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ در حقیقت سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات سے اخذ کیے گئے اصولوں اور تعلیمات کی روشنی میں حکمرانی کا اعلیٰ نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ ہمارے لیے ایک بہترین انفرادی اور اجتماعی نمونہ ہے جس کی روشنی میں ہم ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ فمصطفیٰ برسا فی شراکدی ہماؤس، فمصطفیٰ برسا فی شراکدی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام دل حبیث۔